السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ردا آغا اینڈ ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل جسٹس یحییٰ افریدی کے سامنے جو ہے اس کیس کی سماعت ہونی تھی۔ سپریم کورٹ تک یہ مقدمہ لے کر جایا گیا۔ اس سے پہلے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہیں، جو پیٹیشنز انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی تھی، انہیں مسترد کر دیا گیا۔ اور پھر عمران خان صاحب کے جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے بہت کوشش کی کہ جلد از جلد جو عمران خان صاحب کی جو پیٹیشنز ہیں 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے، انہیں سپریم کورٹ میں جو ہے وہ لے جایا جائے، لیکن عمران خان صاحب کا وکالت نامہ روکا گیا تھا، جس پر عمران خان صاحب کے دستخط جو ہے وہ نہیں ہونے دیے جا رہے تھے۔ پھر عدالت کے حکم کے بعد عمران خان صاحب کے وکالت نامے پہ دستخط لیے گئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے اس کیس کی جو درخواست ہے وہ لے جائی گئی، اور فائنلی آج صبح 9 بجے عمران خان صاحب کے جو یہ 9 مئی کے مقدمات ہیں، ان کے حوالے سے سماعت ہونی تھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کے سامنے۔ لیکن جیسا کہ یہ بات پہلے سے ہی کنفرم تھی اور بہت سے لوگوں کا اندیشہ بھی تھا کہ جس طرح سے عدالتیں پی ٹی آئی کے حق میں اس وقت ناانصافی کا ایک دور جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ سماعت کو کسی بھی طرح کا کوئی بہانہ بنا کر روک دیا جانا تھا، اور وہی ہوا۔ عمران خان صاحب کے وکلا وہاں پر موجود تھے، لیکن عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر، وہ شاید ملک سے باہر ہیں، جس کی وجہ سے وہ آج پریزنٹ کورٹ میں نہیں ہو سکے۔ اور لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے، اور ایک ویڈیو میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ علیمہ خانم صاحبہ سے کہتے ہوئے سنائی دیے گئے ہیں کہ میں نے عدالت سے درخواست کی کہ بیرسٹر سلمان صفدر جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، لیکن میں موجود ہوں، لہٰذا مجھے بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ لیکن عدالت نے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کی ایبسنس کو ایک بہانہ بنا کر 12 اگست کی تاریخ دے دی، اور آج جو ہے وہ عمران خان صاحب کے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے جو سماعت ہے وہ سپریم کورٹ میں جاری نہیں ہو سکی، اور 12 اگست کی ڈیٹ دے دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے 5 اگست کی ڈیٹ دی ہے پروٹیسٹ موومنٹ کے حوالے سے۔ اس حوالے سے اب تک جو تیاریاں ہیں وہ یہی دیکھی جا سکتی ہیں کہ جو پارٹی کے ورکرز ہیں وہی مختلف شہروں میں موبلائزیشن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن قیادت کی جانب سے کسی بھی قسم کا جو مومنٹم ہے وہ اب تک نظر نہیں آ رہا، جس بارے میں عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بھی واضح کر دیا تھا کہ اب تک مجھے 5 اگست کی تحریک کے حوالے سے کسی بھی قسم کا جو مومنٹم ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے توشہ خانہ 2 ٹرائل کی آج ایک بار پھر سے سماعت تھی اڈیالہ جیل میں، اور ہم نے دیکھا مختلف ویڈیوز میں عمران خان صاحب کی بہنیں، اہل خانہ، وکلا، پارٹی کے ورکر سپورٹرز جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے۔ لیکن ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنجوتھا کی ویڈیو کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ آج جو ٹرائل ہے اس میں اڈیالہ جیل میں صرف اور صرف ایک وکیل کو جانے کی اجازت دی گئی، باقی فیملی، وکلا اور میڈیا کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ چونکہ یہ ایک اوپن ٹرائل ہے تو سب کی پریزنس جو ہے وہ لازمی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہو پا رہا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کی تھی عدالت میں، اور درخواست کی تھی کہ عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ 2 ٹرائل ہے وہ ایک اوپن ٹرائل ہے، اس لیے میڈیا، اہل خانہ اور وکلا کو وہاں پر موجود ہونے کی اجازت ہونی چاہیے، جس پر اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو طلب کیا تھا۔ اور اب تک جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ جیل کے عملے کی جو اس طرح سے دیدہ دلیری ہے کہ ججز کا حکم نہ ماننا، اور ساتھ ہی ساتھ جو جج صاحب کہتے ہیں عملہ بالکل اس کے الٹ کرتا ہے۔ شاید جو جیل کا عملہ ہے وہ اس قدر سٹرونگ ہو چکا ہے، اس قدر طاقتور ہے کہ وہ جج کے حکم کو ہی ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ لہٰذا اب تک جب تک میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہی ہوں، علیمہ خانم صاحبہ، عمران خان صاحب کے وکلا، دیگر اہل خانہ اور ساتھ ہی ساتھ پارٹی کے ورکر سپورٹرز اینڈ میڈیا کو توشہ خانہ 2 کے ٹرائل میں جیل میں اڈیالہ جیل کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں مہر عبدالستار، جن کا تعلق اکاڑا سے ہے، ان پر حکومت نے توہین مذہب کا جو ہے مقدمہ درج کر لیا ہے، اور ایف آئی آر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مہر عبدالستار نے مسجد میں ایک سیاسی تقریر کی ہے، جس پر مہر عبدالستار صاحب کا ایک بڑا ہی ڈیٹیل ٹویٹ آپ کے سامنے آیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ وہی پرانے ہٹ کنڈے، وہی سیاسی انتقام، اکاڑا میں میرے گاؤں میں 5 اگست کے پرامن احتجاج کی تیاری پر ہونے والی ایک کارنر میٹنگ کو بنیاد بنا کر
کر میرے خلاف جھوٹی FIR درج کی گئی. جنازہ گاہ کو مسجد ظاہر کیا گیا اور لاؤڈ اسپیکر کا الزام بھی لگایا گیا جہاں کوئی لاؤڈ اسپیکر تھا ہی نہیں. ماضی میں ایک نجی اسکول کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں ہو چکی ہے. میں یہاں پر بطور مہمان مدعو تھا. FIR کا مدعی بھی وہی پرانا سرکاری ٹاؤٹ ہے جو پہلے بھی سیاسی دباؤ کے تحت میرے خلاف استعمال ہو چکا ہے. ظلم جتنا بڑھاؤ گے سچ اتنا ہی ابھرے گا، ایسا کہنا ہے جی رہنمائی PTI مہر عبدالستار کا. دوسری طرف جی ایک بار پھر سے آپریشن سندور پہلگام حملہ جو ہے وہ بھارت میں مسئلہ بنا ہوا ہے، جس حوالے سے جو بھارتی پارلیمنٹ کے ارکان ہیں ان کی جانب سے جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں جس میں وہ مودی سرکار سے بہت ہی سخت قسم کے سوالات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بھارتی پارلیمنٹ کے رکن امرندر سنگھ نے بھارتی پنجاب میں گرنے والے رافیل جنگی طیارے کی جو تصاویر ہیں وہ بطور ثبوت بھارتی پارلیمنٹ میں پیش کر دی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مودی سرکار سے بڑے ہی سخت سوالات کیے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ جب طیارہ گر کر تباہ ہو چکا ہے میں وہاں خود گیا اور میں نے طیارے کی تصاویر کھینچی اور جو میں آج آپ کو پارلیمنٹ میں دکھا رہا ہوں، تو پھر حکومت سچ کو تسلیم کرنے سے گریز کیوں کر رہی ہے؟ کیوں اپنے لوگوں سے مودی سرکار جھوٹ بول رہی ہے؟ کیوں سچ ان کے سامنے نہیں رکھا جا رہا؟ دوسری طرف جی کے فرانسس جارج جو کہ لوک سبھا کے ممبر ہیں، انہوں نے بھی کل ایک لوک سبھا میں ایک تقریر کی جس میں انہوں نے ایک بار پھر سے مودی سرکار کے جھوٹوں کا پردہ جو ہے وہ فاش کیا ہے. ان کا کہنا ہے جی کہ ہم نے 13 رافیلز، ایک سنکھوئی 30 MKI، ایک MiG-29 یہ سب طیارے ہماری حدود میں گرائے گئے ہیں. یعنی کہ وہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ پاکستان نے بھارتی طیاروں کو نشانہ بنایا ہے اور کامیابی سے ٹرن ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہوا ہے. لیکن مودی سرکار اب تک اس بات پر مصر ہے جی کہ کوئی بھی طیارے جو ہیں وہ نہیں گرائے گئے ہیں کمپلیٹلی. اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم جو ہے نریندر مودی صاحب اور انڈیا کے جو وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ صاحب، انہوں نے بھی لوک سبھا میں ایک بڑی ڈیٹیل تقریر کی جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ آپریشن سندور رکا نہیں ہے، اب تک جاری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نریندر مودی صاحب کے پیغام کو بھی ایک بار پھر سے لوک سبھا میں دہرایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ماننا ہے جی وزیر اعظم صاحب کا کہ اب تک آپریشن سندور جو ہے اسے وقتی طور پر روکا گیا ہے، پاز کیا گیا ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوا. ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ وہ پاکستان کے حوالے سے کچھ اس طرح کے جنگی عزائم نہیں رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر پاکستان کی جانب سے کوئی اس طرح کا حملہ کیا جاتا ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بھارت اس چیز کا مکمل حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے ڈیفنس میں ہر طرح کا سٹیپ لے اور پاکستان کو آڑے ہاتھوں لے. ٹھیک ہے، یہ بات اب تک یہاں تک سمجھ آتی ہے، لیکن بات یہاں پر آ کر پھر سے ختم ہو جاتی ہے یا شروع ہوتی ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ جب سے یہ پہلگام واقعہ ہوا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دہشت گردی کی جو حمایت ہے وہ کوئی بھی ملک کرے. اور پاکستان ایک مسلم ملک ہے. پاکستان نے سب سے پہلے بھارت کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کرنے اور انویسٹیگیشن بٹھانے کا جو ہے وہ ذکر کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بھارت نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر پہلگام واقعے کے حوالے سے پاکستان پر لگائے گئے الزامات کا کوئی بھی ثبوت جو ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں رکھ سکا، جس پر دنیا بھر میں بھارت کو بڑی رسوائی کا سامنا رہا. پہلگام واقعے میں جو لوگ شکار ہوئے، جو لوگ ہلاک ہوئے، جو لوگ زخمی ہوئے، انہوں نے بھی نریندر مودی کے اس جو ہے فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے مکمل طور پر جو ہے وہ بڑے سخت سوالات کیے تھے کہ جی کہاں تھی اس وقت سیکیورٹی ایجنسیز، اس وقت جب دہشت گرد جو لوگ تھے یا جو بھی حملہ آور تھے وہ ان کو کسی طرح سے روکنے کے لیے یا وہاں پر ہلاک ہونے والے یا زخمی ہونے والوں کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی روڈ میپ کریٹ کیوں نہیں کیا گیا. اب تک کافی دیر ہو چکی ہے اس واقعے کو، لیکن مودی سرکار جو ہے وہ پہلگام کے حوالے سے کسی بھی قسم کے ثبوت جو ہے وہ کسی بھی فورم پہ پریزنٹ نہیں کر سکی ہے. ساتھ ہی ساتھ جی باجوڑ میں آپریشن سربکف کے نام سے ایک آپریشن جاری ہو چکا ہے. 31 جولائی تک یہ آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا. 16 ضلعوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. صبح 5 بجے سے شام 5 بجے تک آپریشن جاری رہے گا. یہ تفصیلات جو ہیں اس حوالے سے عوام کو یا باجوڑ کے عوام کو آگاہ کر دیا گیا ہے. جبکہ دوسری طرف 5 اگست کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کا پروٹیسٹ موومنٹ ہے، دیکھتے ہیں یہ آپریشن اس حوالے سے اس تحریک پر کتنے اثرات نافذ کرے گا.